نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات پاک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دے نال پیار کیتا، محبت کیتی۔ دیکھو حضور سجدے وچ جان تے حسن تے حسین پشت تے سوار ہو جاتے، اور نبی پاک علیہ السلام انی دیر تک سجدے و سیر نہیں اٹھاتے جب تک حسن تے حسین تھلے اتر نہیں جاتے۔ اے شان اسا سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ممبر شریف تے جلوہ گر نے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، امام حسن اور امام حسین ننے قدمہ دے نال مسجد نبوی دے بیڑے وچ آئے۔ ٹھوکر لگی تے شہزادے تھلے گر پے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو بکر بیٹھے نے، فاروق اعظم بیٹھے نے، عثمان غنی بیٹھے نے، علی شیر خدا بیٹھے نے، سلمان فارسی بیٹھے نے، ابو ذر غفاری بیٹھے نے، حتیٰ کہ سارے صحابہ نبی پاک کی خدمت وچ بیٹھے نے، دیدار کر رہے نے، نبی پاک کی زیارت کر رہے نے۔ ادھر شہزادے ڈگے، نبی پاک کسے صحابی نو نہیں فرمایا اٹھ کے انہاں نو اٹھاؤ۔ گل سمجھ نہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی صحابی نو نہیں فرمایا کہ میرے شہزادیاں نو اٹھاؤ۔ حضور تقریر کر رہے نے، واز فرما رہے نے، خطبہ دے رہے نے، ممبر چھڑیا، واز بھی چھڑیا، ممبر بھی چھڑیا، خطبہ بھی چھڑیا۔ کدے واسطے؟ حسن واسطے تے حسین واسطے۔ یاد رکھی میری گل نو، نبی پاک علیہ السلام نے حسن تے حسین واسطے خطبہ چھڑے ہے، ممبر بھی چھڑے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام خود اپنے نبوت قدمہ دی نال قید شہزادیاں نو اٹھایا، چومیا، بوسہ دیتا، سینے نہ لایا، تسلی دیتی، حوصلہ دیتا، اور زمانے نو دسیا آج میرے سامنے ڈگ دینے پہ کل میری امت کے سامنے بھی ڈگ کر کے کربلا دے میدان ہے۔ محبت فرمائی اور شہزادیاں نو سینے دے نال لا کے دوبارہ ممبر تے جلوہ گر ہوئے۔ آپ جان دے ہو لکھاں والی گلاں سنیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر تے آئے، ایک پاسے حسن نو بٹھایا، ایک پاسے حسین نو بٹھایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں شاناں اس طریقے اساں نبی پاک دے کولوں دیکھیاں سنیاں، جنہاں واسطے حضور خطبے چھڈن، جنہاں واسطے نبی پاک اپنا ممبر پاک چھوڑ دے، انہوں زمانہ حسن تے حسین دے نام تو یاد کرتا ہے۔ اچھا اے واقعہ جدوں سے سننے ہیں سانو معلوم ہوندہ ہے کہ نبی پاک نے انہاں نال انج کر کے پیار کیتا ہے، اساں بھی انہاں نال پیار کرتے ہیں۔ پر جو میں تہاڈے سامنے گل رکھنی چاہنا، نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات حسن و حسین نال حضور نے پیار کیتا، غصہ نہ کرو، مسکراؤ۔ اے اساں نبی پاک کی زندگی کے واقعات سنے تے دیکھے، پر مینوں دسو تقریراں سن دیاں، جمعے پڑھ دیاں، تانوں بھی بڑے سال ہو گئے نے، جدوں نبی پاک دنیا تو گئے نے حسن حسین دی عمر کتنی سی؟ مینوں دسو۔ حسن دی 7 سال دی، امام حسین دی 6 سال، نبی پاک دنیا تو وصال فرما گئے۔ اور سوال ہے وے حسن تے حسین دی عمر 6-7 سال تک اساں نبی پاک تے کولوں سیکھیا انہاں نال انج پیار کرنا ہے، لیکن 6-7 سال دی عمر تو لے کے 56-57 سال دی عمر دا حسین آ جڑی پچھلی زندگی ہے، اے پیار صحابہ کیویں کیتا ہے، اے سانو کون دسے گا؟ بول کے دسو ذرا۔ 6-7 سال دی عمر حسن و حسین کی ہے، اتنی زندگی تک نبی پاک موجود رہے، حیات رہے، اور حضور نے خود انہاں نال محبتاں، شفقتاں، پیار محبت کر کے طریقہ دسیا کہ لوگوں آ میری اہل بیت نے انہاں نال انج پیار کرنا ہے جویں زہرا دا بابا کرتا ہے پیار۔ لیکن جدوں انہاں دی عمر 6-7 سال ہے اور امام حسین دی ٹوٹل عمر ہوئی ہے 56 سال، کنی؟ یاد رہے گی گل، 56 سال
6 سال دے حسین نے تے 56 سال عمر ٹوٹل ہے. 6 سال حضور موجود رہے, حسین 6 سال دے سن. آقا کریم علیہ السلام دنیا تو وصال ظاہری فرما گئے. باقی 50 سال دی جڑی زندگی امام حسین دی, وہ کیڑا مولوی سانو دسے گا؟ بولو تے صحیح. وہ 50 سال دی زندگی دے اندر حسین نے ابو بکر پیچھے نماز پڑھی, یہ کون دسے گا؟ فاروق اعظم پیچھے پڑھی, یہ عثمان غنی پیچھے پڑھی, یہ کون دسے گا؟ مینوں ایمانداری نال دسا جے, توجہ پوری رکھیا. 50 سال دی زندگی امام حسین دی. حضرت صدیق پاک نے کیویں پیار کیتا, فاروق اعظم نے کیویں پیار کیتا, عثمان غنی نے پیار کیویں کیتا, علی پاک نے کیویں کیتا, ابو ہریرہ نے کیویں کیتا. آکھو سبحان اللہ. اور سب تو پہلا میں تمہیں دساں گا, نبی پاک علیہ السلام دے پہلے خلیفہ امیر المومنین تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر نے امام حسن حسین نال پیار کیویں کیتا ہے. آج اچا سبحان اللہ کو دل نو ٹھنڈ پوے, اتنا اچا آکھو اندر دیاں کوڑاں باہر آ جانا کو سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دن نماز عصر پڑھی, مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پڑے آئے. کتنا ہاتھ پڑے؟ بول کے دسو, اے علی راضی ہوئے, بول کے دسو ذرا. ابو بکر صدیق نے عصر دی نماز پڑھی تے نال ہاتھ پڑے ہے علی دا, تے انج مدینہ پاک ٹردے جا رہے ہیں. جدوں چلتے جا رہے ہیں, پہلے یہ غلط غور کر لو, جڑے لوگ آندے نے اہل بیت تے صحابہ دا پیار کوئی نہیں, دشمنی ہے, عداوت ہے. اج فقیر کیلانی دے کولوں عقیدہ درست کر کے جایا جی. جمعہ مکن تو پہلا اپنے عقیدے نوں بالکل درست کر لینا ہے. سانو مولوی کیلانی نے یہ گل سمجھا کے اٹھایا ہے, اساں نماز بعد وچ پڑھی ہے, پہلا اپنے عقیدے دی ترجمانی کیتی ہے, عقیدہ پہلا سنیا ہے, اپنا ایمان پہلا سنیا ہے. یار ہاتھ اودے ہتھاں وچ نہیں رہ جے نال دلی پیار ہوندا ہے, دلی. جے دل وچ نفرت ہوے تے بندہ سلام نہیں لیندا, ہاتھ ملانا تے دور دی گل. پھر ہاتھ پھڑ کے گلی وچ ٹرنا جتے سارے لوگ ویندے. جے پیار نہیں تے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے علی پاک دا ہاتھ کیویں پھڑ لیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو, صدیق پاک نے نماز عصر پڑھی, مولا علی پاک نے نماز عصر پڑھی, یہ دوویں یار مدینے پاک دی گلی دے وچوں ٹردے جا رہے ہیں. صدیق نے علی دا ہاتھ پھڑیا ہوا ہے. کیسا منظر ہونا ہے, کیسا سونا موقع ہونا ہے, کی سہانا وقت ہوئے گا. مدینے دیاں گلیاں دے اندر تاجدار صداقت دا پیار, تاجدار شجاعت دے نال نظر آ رہے ہیں. اج ٹردے جا رہے ہیں, ٹردیاں اگے ویکھیا کچھ بچے آ رہے ہیں, وچ شہزادہ امام حسن بھی نظر آئے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگے بڑھ کے امام حسن پاک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے. انہاں نوں جا کے بیٹھ کے پیراں دے پار بیٹھ کے ان جا کے جفی لائیے, جفی لا کے بوسا دیتا پیشانی مبارک دے اوتے. اس صدیق اکبر تاجدار صداقت علی پاک دے شیر امام حسن مجتبی نوں چمدے پیا, بوسا دیندا ہے پیا. بوسا دے کے لوکاں نوں دسدا ہے, میں نبی نوں بوسے دیندیاں ویکھیا, میں میرا بوسے نہیں پیا دیندا بلکہ مدینے والے آقا دی سنت ادا کرنا ہو گیا. میں مدینے والے آقا دی سنت ادا پیا کرنا وا. بیٹھ کے بوسا دیتا, سینے دے نال سینہ لایا, اج اٹھا کے صدیق پاک نے امام حسن نوں اپنے موڈیاں تے سوار کیتا, اپنے موڈیاں تے بٹھا لیا. حضرات گرامی توجہ دے نال نظر میرے ال رکھو, توجہ میرے ال رکھیا جے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن پاک نوں جدوں اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے, نالے ٹردے جا رہے نے, نالے علی پاک کو آخیا, نالے فرمایا اے علی میں تیری وجہ تو حسن نال پیار نہیں پیا کردا. مطلب اے تیرا شہزادہ, تیرا لخت جگر, تیرا پتر ہے, اس وجہ تو اے نال پیار نہیں پیا کردا بلکہ اے نال پیار تاں پیا کرنا وا تیرے لال حسن دی شباہت میرے مصطفیٰ نال ملدی ہے.
تے جگر حسن دا چہرہ میرے آقا دے نال ملدا ہے، میں اس واسطے پیار پہ کرنا کہ حسن دی شکل ویکھیا نبی دا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ٹھلی توڑی، ہاں تھوڑا جا گاج بج کے بولا۔ صدیق پاک نے کیا میں انہاں نال پیار تاں کیتا کہ انہاں دی صورت انہاں دے نانے دے نال ملدی ہے۔ آئے ہائے دیکھا جی صدیق اکبر دا پیار، سمجھ آئی؟ ایک گل بھولنی آج تو بعد جنہاں تانوں پلیٹ چوڑا دی دے گیا کیا اینا میں جو دشمنی سی تو ساکھنا نا دشمنی آلی گل ساڑھی سمجھ نہیں ہوندی، محبتاں تے عشق والیاں گلاں ساڑھی سمجھ چاہندیاں۔ ہاں تھوڑا جا سیٹ ہو لو، تھوڑا جا اپنے دل لے جگہ دیو۔ اے ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں دور خلافت صدیق اکبر دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ممبر پاک دے بہ کے لوکاں نوں واز فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک نبی پاک دے نواسے امام حسین یا امام حسن مسجد نبی میں تشریف لے کے آئے، بچپن دی عمر چند سال دی عمر، امام حسن پاک آئے نے صدیق اکبر نو ویکھیا، اج میرے نانے دے ممبر تے صدیق اکبر بیٹھا ہوئے ہے۔ امام حسن پاک نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تھلے آ جا، اے ممبر تیرا نہیں بلکہ حسن دے نانے دا ہے، ممبر تہاڈا نہیں بلکہ ساڈے نانے جان دا ممبر ہے۔ بادشاہ امیر المومنین وقت دا حاکم ہے، وقت دا بادشاہ ہے، نیکی جی مسجد دا امام نہیں مسجد نبوی دا امام ہے، دو چار مقتدیاں دا امام نہیں پوری صحابہ دیاں صفہ دا امام ہے۔ آپ سبحان اللہ، اسی امام بنانا ہوئے اپنی طاقت دے مطابق اوہ دا انٹرویو لینے ہیں، خوبیاں لینے ہیں، جڑے جنہاں نے صدیق اکبر نو اپنا امام بنایا ہوئے گا وہ دی امامت دی کیا بات ہے، جنہ نبی پاک علیہ السلام نے خلیفہ پاک حضرت ابو بکر صدیق نو امام بنایا، مقتدیاں دی بھی شان وراء الورا، صدیق اکبر امام دی شان بھی وراء الورا ہے۔ کتنی شان والا امام ہونا یارو مولوی ہوئے ایک محلے دا، ایک علاقے دا، ایک پنڈ دا، انہوں کوئی بندہ گل کرے اور برداشت نہیں کرتا، صدیق اکبر نو جڑے امیر المومنین نے وقت بادشاہ تے حاکم جڑے ایک اشارہ کرن تے جانا قربان کرنا سے لوگ تیار، انہوں نے ایک 8 سال دا بچہ آگیا کہ تھلے اتر، اے ممبر میرے نانے دا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ چھوڑیا، ممبر چھڑیا، تھلے اتر رہنے نالے زین چارے، اے ہوئی شہزادہ ہے جدے واسطے نبیاں دے سردار بھی خطبہ چھڑے ہیں، ممبر چھڑے، اے ہوئی شہزادہ ہے جنہیں واسطے نبی پاک نے آپ خطبہ چھوڑیا، آپ ممبر چھڑیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تو تھلے آگئے، قدمی بہ کے فرمایا اے شہزادہ رسول، اے نواسہ رسول، میں ممبر کیوں نہ چھٹا؟ اپنی پگ سر تو اتار کے فرمایا ابو بکر کو ممبر چھٹن دا بیان دے ہو، میں ممبر تے دور دی گل لے، اے نواسہ رسول، اے شہزادہ رسول، رب کعبہ دی قسم ہے صدیق اکبر دے جڑے سر دیوال نے اے بھی نواسہ رسول تو آٹے صدقے اللہ نے عطا کیتے ہوئے۔ اور سمجھ جڑا تینوں آج تو بات دسے نا صدیق اکبر دشمن سے نہیں نہ انہاں دا منہ بند کری، انہاں نو دسی جواب دیں صدیق دشمن نہیں، دشمن تو ہے صدیق اوہی جڑا گلیاں دے وچ لوکاں دے سامنے علی دیاں شہزادیاں نو چمدا رہیا ہے، صدیق اوہی جڑا امام حسن نو نبی پاک دی سنت ادا کردے اپنے موڑیاں تے سوار کردا رہیا ہے، صدیق اوہی جن نے انہاں شہزادیاں واسطے خطبہ بھی چھڑیا ہے، ممبر بھی چھڑیا ہے۔ آج تو بات یاد رکھی اس صدیق اکبر بڑا پیار کیتا ہے انہاں دے نال، اور بڑی پتے دی گل کراں آج جڑی کربلا دی ساری گل کہانی امام پاک نے صرف ناپاک ہتھاں وچ یہ آکھیا سی نا کہ میں ہاتھ نہیں دینا، میں وہ بیعت نہیں کرنی، انہوں میں حاکم نہیں منتا، میں انہوں ووٹ نہیں دینا، میں انہوں انگوٹھا نہیں لانا،
گردن لوا دیاں گا انگوٹھا نہیں لانا. یہ ہوئی سی نا امام حسین کا جذبہ. ایمانداری نال گل سوچ کے میں سمجھاؤ کہ اگر امام حسین کے سامنے ایک کردار یزید آیا تو فوراً جان قربان کرنے واسطے میدان میں چاہتا ہے، کیونکہ وہ پلیت ہے، ناپاک ہے، گناہگار ہے، جسارت کرتا ہے، وہ پیچھے نماز نہیں، وہ ووٹ نہیں دیتا جا سکتا، وہ حاکم نہیں منیا جا سکتا. یار اگر امام حسین نال پیار کرنا ہے تے حسین دے پیار دا واسطہ ہی ایمانداری نال مینوں دس. اگر یزید سامنے آیا ہے کردار دا پلیت سی تے حسین نے انکار کیتا ہے. اگر ابو بکر عمر عثمان وچ خامی ہوندی تے حسین انہاں پیچھے نماز پڑھنے دا سن. گل تے سمجھ آئی؟ جڑا بندہ یہ آکھے کہ امام حسین کو شناخت نہیں ہوئی ماد اللہ، میں کیا چلیا کہ حسین نو نہیں نہ ہوئی تے پھر زمانے میں کسی نو نہیں ہوئی. امام حسین نے امام حسن نے صدیق پاک نے پیچھے 12 سال نماز پڑھی. فاروق اعظم دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حاکم منیا اللہ اکبر. عثمان غنی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حاکم منیا، امیر المومنین منیا. مان کے دسیا تو آٹا صدیق اور ہوئے گا، ساٹا ابو بکر صدیق بھی ہے، یارے غار بھی ہے. اور صدیق اکبر دا ان شہزادے نال پیار سمجھ آئے. اینا وقت نہیں ہوتا کہ بندہ مزید گلاں کر سکے، صرف ایک نقطے میں ہوتے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہن دور آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ خلافت آیا. آپ نے مدائن علاقے کو فتح فرمایا، مال غنیمت اکٹھا ہوا مدینہ پاک دی بستی چھا. حضرت فاروق اعظم بطور حاکم سامنے ہیں، ہزاراں دی تعداد کے اندر سامنے صحابہ بیٹھے ہیں. راوی دستا ہے سب تو پہلا جناب عمر پاک دے کول تشریف لے کے آئے نواسہ رسول، لخت جگر بطول، لخت جگر مولا علی شیر خدا حضرت امام حسن پہلا فاروق اعظم دے کول آئے. این مال غنیمت بھی ہے، اور مال غنیمت صحابہ دا حق کے اللہ نے اجازت دیتی، لو وقت دا بادشاہ خلیفہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تقسیم کرنے لگے نے. سب تو پہلا کون آیا؟ امام حسن. کون آئے نے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا تشریف لے کے آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت دے وچوں 1000 درہم پیش کر دیتا. یاد رکھنی ہے گل کنا 1000 درہم امام حسن کو پیش کیتا. امام حسن پاک تشریف لے کے چلے گئے. اتوں آگے امام حسین. امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم پیش فرمایا. امام حسین نے قبول فرمایا. آپ تشریف لے کے چلے گئے. تیسرے نمبر تے جناب عمر بن خطاب دا بیٹا عبداللہ بن عمر تشریف لے کے آ گئے. پہلے امام حسن آئے 1000 درہم پیش کیتا. دوسرے نمبر تے امام حسین آئے 1000 درہم پیش کیتا. تیسرے نمبر تے حضرت عمر دا اپنا پتر عبداللہ آ گیا. عبداللہ بن عمر آئے آگے عرض کر دینے یا امیر المومنین مینوں میں میرا حق عطا فرما دے ہو. جناب عمر پاک نے پیش کیتا عطا فرمایا. 1000 نہیں، 900 نہیں، 800 نہیں، 700 نہیں، 600 نہیں، 500 درہم عطا فرمایا. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوان نے، شادی شدہ نے، بال بچے دار نے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد گرامی جناب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ان ہاتھ بن کے اکھاں نم کر کے پوچھ دینے اے ابا جان، اے امیر المومنین
مومن میں جنگاں بھی لڑدا رہا میں نبی پاک دے نال غزویاں وچ بھی جاندا رہا کافراں دے مقابلے وچ تلوار بھی اٹھاندا رہا اے حسن تے حسین انہاں دیاں عمراں بھی تھوڑیاں سن اے ابا جان امیر المومنین میں حضور دے نال بھی جنگاں لڑیاں اس زمانے وچ بھی جنگاں لڑیاں نے انہاں شہزادیاں جنگاں بھی نہیں لڑیاں پر انہاں نو ہزار ہزار درہم دے رہے ہو میں جڑا لڑدا رہا سپاہ سالار بندا رہا حضور دے نال غزویاں تے جاندا رہا میرا حق چوکھا بندا ہے مینوں ادھا دے رہے ہو 500 دے رہے ہو حسن و حسین نو ہزار ہزار اپنے پتر لڑن والے نو کافراں دے مقابلے تے چلن والے نو 500 عطا فرما رہے ہو ابا جان دی حکمت عملی سمجھ نہیں آئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے میرے لال اے عبداللہ بیٹے میں انہاں نو ہزار ہزار دیتا ہے تے انہوں 500 دیتا ہے وجہ اور کوئی نہیں ایک وجہ ہے اگر تو انہاں دے برابر حق دے حصہ لینا چاہنا ہے پھر انہاں ورگی ماں لے کے آ جا انہاں ورگا باپ لے کے آ جا انہاں ورگی ماسی لے کے آ انہاں ورگی تائی لے کے آ انہاں ورگی نانی لے کے آ یا اے عبداللہ لکھا والی جو امیر المومنین حضرت عمر دا پتر ہے پر اونا دیا شانہ ورا الورا نے تیری ماں دا او مقام کوئی نہیں جڑا مقام حسن و حسین دی امید آئے نعرہ لایا میں نے یہ پہ لگتا ہے کہ فلسطین جو مسلمان مظلوم قتل ہو رہے ہوں مسلمان صرف تماشا کرتے ہیں محرم دا چند ہوئے تھے امام حسن تو حسین دی شان بیان کرتے ہوئے او یونس باٹ نعرہ لگائے تھے چپ کر کے بھئی میں نعرہ لگاؤں گا نہ کیڑا کیڑا چپ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک باری ہاتھوں کے آنکھوں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق یہ گالی کیا کھڑا ہے نعرہ حیدری آج نعرہ لایا کرو 4 پیدے بندے ہیں صدیق تو بعد جناب فاروق اعظم نے حسن تے حسین دی شان اپنے پتر نو تے صحابہ نو سمجھائی حسن نو 1000 حسین نو 1000 اپنے سگے پتر نو 500 ایتھے دی اولاد قابل نامی ہوئے تامی وزیر اعظم اولاد وزیر اعلیٰ اولاد ڈگریاں جیلی غریب عوام کا خون نچوڑ کے انہوں نے بل کل دینے تھے انہوں نے بجلیاں فری سانو 300-400 دا لیٹر پیٹرول غریبانوں تے اے جڑے لڑ دے انہاں دیاں اولاداں نے انہاں نوں گڈیاں بھی فری پروٹوکول بھی فری ہر شے فری پر ویکھ فاروق اعظم دی عدالت دا نظام ہاں فاروق اعظم دی عدالت ویکھ او نام معیار کی ویکھیا ہے خون رسول دا احترام کیتا ہے اپنے پتر نو سمجھایا کہ پترا تیری ماں انہاں دی ماں ورگی نہیں تیرا باپ انہاں دے باپ ورگا نہیں انہاں دا باپ علی شیر خدا انہاں دی ماں فاطمہ زہرا انہاں دا باپ ولیاں دا امیر ہے ماں جنتی عورتاں دی امیر ہے کہ یہ آپ حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے امیر تے سردار نے بولو سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہاں شہزادیاں دا احترام کیتا پیار کیتا محبت کر کے ایک کو سبق دسیا زمانے والیاں نو بولنا چاہیا جے زمانے والے ہو انہاں دی عزت اساں نبی پاک دے کولوں ویکھی انہاں دیاں شاناں نبی پاک دے کولوں ویکھیاں او صدیق اکبر نے شاناں بیان کیتیاں عمل کر کے وکھایا گل کرنی سوکھی ہے پر عمل کر کے وکھانا ہوتا ہے صدیق اکبر نے پیار کیتا احترام کیتا ادب کیتا فاروق اعظم نے بھی ادب کیتا پیار کیتا احترام کیتا اور ایک کو سبق دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا سارے بولو سارے پیار کر کے اظہار کرو کہ اللہ مولوی تو نہیں حسن حسین مندا
اسی بھی حسن حسین دے منن والے ہاں تے آکھن والے ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ میں تینا سنتا پڑی تھی سبحان اللہ پڑھو ابو ہریرہ نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہے حضور میں تہاڈی حدیثاں لکھنا یاد کرنا بھول جانا میں حدیثاں تہاڈیاں یاد کرنا تے پر بھول جانا آقا علیہ السلام ممبر تے جلوہ گاہ سن حضور نے فرمایا اپنی چادر بچھا حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی آقا علیہ السلام نے آنج ہاتھ اٹھے کیتا آنج کر کے مٹھ بھری مٹھ بھر کے ابو ہریرہ دی چادر تے چھٹا مارے وہ کوئی سائنس دان سائنس پڑھن والا کوئی آلہ او تیار کر کے دسے نبی پاک نے پھڑیا کی تے ابو ہریرہ دی چادر تے سڑیا کی ہے کوئی بندہ اے نہیں کل سمجھا سکتا نبی پاک نے ان چھٹا ماریا تے فرمایا انہوں لویٹ تے سینے نہ لا مسئلہ آئی تھے سی چادر نو چھٹا مار کے دم کر کے پھوک مار کے پیاندے نے ایتھے لا میں گل کراں جی آنکھو دے اتنی دیر تک آ نہیں سیٹ ہوندا جب تک آ نہ ہوتا جب تک آ سیٹ نہ ہوئے اتنی دیر تک آ اے نہیں سیٹ ہوتا تے بڑیاں بڑیاں دا خراب ہو جاتا ہے بڑے بڑے چودھریاں دا خراب ہویا ہے تاریخ دے اندر ابو جہل تو بڑا چودھری کوئی نہیں نبی ایتھے نہیں آیا ایتھے کوئی نہیں آیا او کرن دا ویسی انہوں ایتھے آیا ہے تے ایتھے بھی آیا ہے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر نو اپنے سینے دے نال لا لے او ابو ہریرہ پاک فرما دینے لوگو جدوں دی میں نبی پاک علیہ السلام دے حکم دے نال او چادر پاک نو اپنے سینے دے نال لائے آخری ویلے تک جڑیاں لکھاں حدیثاں یاد کیتیاں نے چادر پاک دی برکت دے نال ایک بھی حدیث بھولیا کوئی نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تو واپس تشریف لے کے آ رہے گھوڑے دے اتے چھل سوار نے تشریف فرمان ایک جگہ تے رکے آپ نے قدمہ پاکاں دے اندر جڑی نالین پاکے ایک نواسہ رسول شہزادہ رسول لخت جگرے بطول امام حسین پاک دے قدمہ پاکاں دے اندر جڑی نالین پاکے ان دے اتے مٹی لگی ہے گھٹا لگا ہوئے کبھے مقدرہ والا گھٹا دے مٹی ہوئے گا جڑا امام حسین دے نالین نو سلامی پیش پیا کردہ ہوئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹی داڑی چٹے سر دے وال نے سر دے امامہ بنے لکھا حدیثاں دا حافظ نبی پاک دی بارگاہ دا مقبول جنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین اٹھے رکے نے سر تو پگ اتار دیئے آج اتار کے حسین پاک دے قدمہ نال لگن والی مٹی نو صاف پہ کر دے ابو ہریرہ پاک سفید داڑھی بکے بال چٹے بڑے سن امام حسین پاک شہزادے رسول دے قدمہ دلان لگن والی مٹی نو صاف پہ کر دے نے اپنی پاگ اتار کے ایتھے جڑی میں گل پڑھنی چاہنا نا تسی نا ایتھے تھوڑا جا ماحول بنانا ہے تے میرے دل نو ضرور ٹھنڈ پانی دی اپنے میں پاؤ تے بھاویں نہ پاؤ ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امامہ شریف دا کپڑا اتار کے امام حسین دے قدمہ نال لگن والی مٹی نو صاف پہ کر دینے تے یار ویکھ وڈیرا صحابی ہے جوان امام حسین پاک آپ فرمایا حضور تسی انج نہ کرو میرے نانا پاک دی بارگاہ دے مقبول صحابی ہو لکھا حدیثاں دے عالم ہو حافظ ہو وڈیرے ہو اللہ بھی چٹے والا دا حیا کردا ہے ابو ہریرہ میرے پیراں نو تسی صاف نہ کرو جملہ سنی تڑپ جائے گا سنیا ابو ہریرہ پاک نے فرمایا عرض کی تھی حسین جڑی شان تیری میں جاننا خدا دی قسمیں زمانہ جان جائے تیرے پیرانوں زمین تے لگنے نہ دے تیری شان جڑی میں نو پتہ ہے
تیریاں شاناں جڑیاں میں جاننا. کون کہہ رہے؟ تیریاں شاناں جڑیاں میں جاننا. کیونکہ یہ نے جنہ ڈائریکٹ نبی پاک دے کول بہ کے حسن حسین نوں چمدیاں ویکھیا. ابو ہریرہ کہنے لگے حسین مینوں نہ روکو، مینوں صاف کرن دیو، صاف کرن دیو. جڑیاں شاناں میں تہاڈیاں جاننا. اگر زمانے نوں پتہ لگ جائے، اگر پتہ لگ جائے، اگر زمانے نوں پتہ لگ جائے تو سونیا تہاڈے پیراں نوں تھلے لگن ہی نہ دین. ابو ہریرہ نے بھی یہ نعرہ ماریا، عظمت آل نبی. جڑا جڑا منن والا پیار کرنے والا جنوں عقیدت آج پیار محبت چھائی ہے وہ ایک بڑی پیار نہ لاکھی. عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. آرل میاں خدرا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. پانچ تن پاک دے نام دا صدقہ 5 بار ایمان در نہ آکھنا ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. بھول نہ جانا. بھول نہ جانا. بھولنا نہ جانا. بھولنا جانا. بھولنا جانا. عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عظمت آل رکھے. خیر زندگی دے اندر یاد رکھنا ہے سنی نال تعلق رکھنا ہے، سنی نال پیار رکھنا ہے، سنی نال محبت رکھنا ہے. کیونکہ سنیوں میں جڑا نبی دے گھر والیاں دا بھی احترام کرتا ہے، دار والیاں دا بھی احترام کرتا ہے. نبی دی اہل بیت دا بھی یاد رکھن والا سنی، نبی دے سارے صحابہ نوں منن والا بھی سنی. سنی نال پیار رکھنا ہے. سنی نال حضور نو بڑا پیار ہے، حضور دی اہل بیت نو بڑا پیار ہے، حضور دے سارے صحابہ نو بڑا پیار ہے. اپنے عقیدت تے ڈٹے رہو، اہل بیت نال پیار کرتے رہو. یہ پیار دنیا آخرت وچ انشاءاللہ کام